علی امین گنڈا پور جب ملنے گئے ہیں تو کوئی انہیں تھوڑا ٹائم لگ گیا جاتے جاتے، ورنہ ان کی گاڑیاں ایسے اندر جاتی ہیں اور وہ پہلے سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اور وہ ان سے ملاقات کرتے ہیں اور وہ آ جاتے ہیں۔ پھر وہ جب وہاں جا کے بیٹھے ہیں کانفرنس روم میں تو کوئی 1 گھنٹہ عمران خان نے ان کو انتظار کروایا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب تشریف لائے، پوری ایک چڑھائی کی ان پہ، ایک پوری چارج شیٹ تھی ان کے پاس، اور وہ جو کرپشن کی پوری ایک انہوں نے ایک ریہرسل کر کے کچھ بنائی ہوئی تھی، ایک فائل تو نہیں تھی لیکن یاد تھی انہیں ایک ایک چیز، اور انہوں نے گڈ گورننس کمیٹی جو بنی ہوئی ہے کے پی میں اس کا نام لے کے یہ ساری باتیں کی کہ وزیر اعلیٰ جو بھی بنے گا وہ دونوں کے کانسنٹ سے بنے گا، کسی ایک سے نہیں بن سکتا۔ عمران خان اگر چاہیں کہ کسی کو وزیر اعلیٰ بنا دیں انڈیپینڈنٹلی اپنی مرضی سے، 2/3 اکثریت ہے، بننا چاہیے، تو پاسبل نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اکیلا چاہے تو عمران خان کی مرضی نہ ہو تو پاسبل نہیں ہے۔ ناظرین، میں نے کل آپ کو جو تفصیل بتائی تھی اس سے اگلی اہم خبر آپ کو دوں کہ گنڈا پور کی جگہ پہ وزیر اعلیٰ کون ہو سکتا ہے، اس کو ہم آج ڈسکس کرتے ہیں، اور میں بہت سے کینڈیڈیٹس جو کہ اس وقت میدان میں موجود ہیں ان کو بھی ڈسکس کروں گا، اور جو پوٹینشیل کینڈیڈیٹس ہیں انہیں شارٹ لسٹ بھی کروں گا، اور یہ بھی کہ گنڈا پور جو ہیں وہ اگر رہ گئے تو کیسے رہ سکتے ہیں۔ اور کل کی ملاقات میں ایک ٹوسٹ تھا، تو سب سے پہلے تو میں شروع کرتا ہوں کہ کل کی ملاقات میں ٹوسٹ تھا۔ ٹوسٹ کیا تھا؟ ٹوسٹ یہ تھا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان سے جب میں کہہ دیا پرسوں، کل میں نے بتایا تھا کہ علی امین گنڈا پور جب ملنے گئے ہیں تو کوئی انہیں تھوڑا ٹائم لگ گیا جاتے جاتے انٹری میں، یہ بھی ویسے پہلی دفعہ اتنا ٹائم لگا، کوئی 20 منٹ 25 منٹ، ورنہ ان کی گاڑیاں ایسے اندر جاتی ہیں اور وہ پہلے سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اور وہ ان سے ملاقات کرتے ہیں اور وہ آ جاتے ہیں۔ لیکن اس دفعہ ٹائم لگا، وہاں پہنچنے تک بھی لگا، اور پھر وہ جب وہاں جا کے بیٹھے ہیں کانفرنس روم میں تو کوئی 1 گھنٹہ عمران خان نے ان کو انتظار کروایا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب تشریف لائے، پھر وہ جو میں نے کل بتایا تھا کہ ایک پوری ایک چڑھائی کی ان پہ، ایک پوری چارج شیٹ تھی ان کے پاس، اور وہ جو کرپشن کی پوری ایک انہوں نے ایک ریہرسل کر کے کچھ بنائی ہوئی تھی، ایک فائل تو نہیں تھی لیکن یاد تھی انہیں ایک ایک چیز، اور انہوں نے گڈ گورننس کمیٹی جو بنی ہوئی ہے کے پی میں اس کا نام لے کے یہ ساری باتیں کی، حالانکہ یہ ساری باتیں بشریٰ بی بی نے عمران خان کو بریف کی، ان کی کرپشن کی جو بھی داستان تھی جیسے بھی تھی، اور علی امین گنڈا پور جیسے میں نے کل بتایا کہ سنتے رہے، انہوں نے کوئی بات نہیں کی، اور اینڈ کیا ہوا، یہ ہے اصل ٹوسٹ۔ اینڈ یہ ہوا کہ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ خان صاحب یہ وزارت اعلیٰ آپ کی امانت ہے، آپ نے مجھے دی تھی، آپ نے مجھے بنایا تھا۔ اور پھر یہ گفتگو کرتے کرتے علی امین گنڈا پور نے عمران خان کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور کہا کہ یہ میرا استعفیٰ ہے، یہ رکھ لیں، آپ جب چاہیں میں گھر چلا جاؤں گا، استعفیٰ میں نے دے دیا، اور عمران خان نے وہ استعفیٰ رکھ لیا۔ اب سٹوری وہیں پہ ہے کہ اگر تو عمران خان علی امین گنڈا پور کو ہٹا سکتے ہیں تو استعفیٰ آج کل 10 دن میں آ جانا چاہیے، اور اگر نہیں ہٹا سکتے تو کیوں نہیں ہٹا سکتے؟ یہ وہ پوائنٹ ہے جس کو میں آخر میں جا کے آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں نہیں ہٹا سکتے۔ اب ہم آتے ہیں کہ ہٹا دیا اس ایک مفروضے پہ کہ ہٹا دیتے ہیں، تو جو کینڈیڈیٹ موجود ہیں وہ کون کون ہیں؟ جو کینڈیڈیٹ موجود ہیں جو خود کو وزیر اعلیٰ سمجھتے ہیں یا دوسرے ان کو وزیر اعلیٰ بنانا چاہتے ہیں، تو ان میں سب سے پہلے تو جنید اکبر جو کہ اس وقت عمران خان کے بلو آئیڈ بوائے ہیں، ان کا ایک کینڈیڈیٹ ہے شکیل خان۔
اچھا شکیل خان کی میں نے بتا دی تھی، مختصراً دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ شکیل خان وہ بندہ ہے جس نے ابھی علی امین گنڈا پور کے 4 مہینے وزارت اعلیٰ کے نہیں ہوئے تھے کہ اس نے آ کے پریس کانفرنس کر دی تھی اور کرپشن کے الزامات لگا دیے تھے اور ان رائٹنگ ایک لیٹر دے دیا تھا، اور اس میں جس طرح کے الزامات ہیں میں نے کہا کہ اس میں پھر بہت سے لوگ جو ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں، اگر وہ واقعی سچے ہیں تو اس میں کچھ وردیہ والے بھی ہیں۔ تو خیر یہ الزامات 4 مہینے کے بعد لگ گئے تھے، تو اس بندے کا بھی صبر دیکھیں کہ 1 سال بھی انتظار نہیں کیا، لیکن اس کی اصل کہانی یہ تھی کہ شکیل خان کو یہ کہا کس نے تھا؟ تو بعد میں شکیل خان نے بتایا کہ مجھے دھکا کس نے دیا تھا، وہ عمران خان تھا۔ عمران خان سے یہ ملاقات کرنے گئے تو انہوں نے کہا کہ تم پریس کانفرنس کرو۔ اب انہوں نے پریس کانفرنس کر دی، شکیل خان نے کر دی، علی امین گنڈا پور نے اس کو نکالا، اس سے وزارت سے فارغ کر دیا، اسی گڈ گورننس کمیٹی سے جس کی رپورٹ آج انہوں نے اپنے نام سے دی ہے، حالانکہ وہ بشرا کی رپورٹ ہے، تو اس کے ذریعے نکال دیا کہ یہ تو خود کرپٹ آدمی ہے۔ اچھا جب نکالا تو اگلے دن سے یا 2 دن بعد اس نے جا کے قومی اسمبلی میں پلان کیا کہ میں جا کے بولوں گا اس کے خلاف، اس نے مجھے نکالا ہے تو میں یہ کروں گا وہ کروں گا، تو انہوں نے پلان کر لیا کہ میں اسے وہاں پہ اس کی ٹھکائی کراؤں گا اور اس کو پارٹی سے بھی نکالوں گا، تو پھر خیر معاملات جو ہیں وہ رک گئے، اس بندے کو بھی سمجھ لگ گئی۔ تو یہ شکیل خان ہے، تو یہ اس کی کینڈیڈیٹ بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے آپ اس سے اندازہ کر لیں۔ آگے جی شہرام خان کا بھائی بھی ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، اور عاطف خان خود بھی ہو سکتے ہیں، یہ شہرام خان گروپ کا ایک بندہ ہو سکتا ہے اس میں، اور ایک اور ان میں شہرام خان گروپ کا ایک اور بندہ ہے ظاہر شاہ تورو، تو اس کو بھی انہوں نے اچھا خاصا استعمال کیا اس گروپ نے، عاطف خان گروپ نے، اور یہ اس وقت وزیر خوراک ہے اور یوتھ کا یہ نمائندہ ہے، انصاف یوتھ کا۔ اچھا عاطف خان جو ہے نا، اس کا کوئی بھی بندہ آ جائے، یہ گروپ جو ہے یہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بیڈ پلانر ہے، یہ جو بھی پلان کرتا ہے نا عاطف خان گروپ، وہ مطلب کبھی منڈے نہیں چڑھی وہ بیل نہیں کبھی منڈے چڑھی، تو یہ اس لیے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تو آپ نہ ہی سمجھے، میں ساتھ ساتھ بتاتا بھی جا رہا ہوں۔ اب آگے جی اسد قیصر صاحب، ان کا بھائی ہے، وہ بھی کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہے، تو اب اسد قیصر صاحب نے ان کو وزیر تو بنوایا ہوا ہے، کیا ہیں وزیر آبپاشی، لیکن یہ ہے کہ وہ اسد قیصر نے اپنی ویلیو خود ہی خراب کر لی ہوئی ہے۔ پہلے وہ پرویز خٹک کی گود میں بیٹھ گئے تھے، عمران خان ناراض ہو گئے تھے، اب وہ دوبارہ سے علی امین گنڈا پور کے ساتھ مل گئے ہوئے ہیں، یعنی کہ اقتدار چاہیے، ان کا حق ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ میں سب سے پرانا ہوں، مجھے وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے تھا، خیر لمبی داستان ہے، میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، تو اس وجہ سے عمران خان کے کاغذوں میں ان کی کوئی بہت ویلیو نہیں ہے اور وہ ان کو اتنا پسند نہیں کرتے۔ دوسرا ہے پشاور گروپ۔ اب پشاور گروپ سے مطلب یہ ہے کہ یہ علی امین گنڈا پور اور اس کی جتنے ارد گرد کے لوگ ہیں ان میں سے کوئی بھی بندہ پشاور سے نہیں ہے، تو جو پشاور گروپ سے ہیں ان میں سہیل آفریدی ہیں، وہ بھی وزیر ہیں، وہ بھی یوتھ کے ہیں، اور احتشام خان ہیں، یہ بھی یوتھ کے ہیں، تو یہ بھی اپنے آپ کو وزیر اعلیٰ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی بن سکتے ہیں۔ یوتھ میں اس وقت سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے وہ وہاں پہ ہے، کیونکہ وہ ان کو بشرا بی بی نے علی امین گنڈا پور کے خلاف کر دیا ہوا ہے۔ اب یہ تو ہیں جو میں نے آپ کو نام لیے ہیں، یہ اس وقت تک کے امیدوار ہیں، اور ان کی جو صورتحال وہ بھی میں نے بتا دی، لیکن اب میں آتا ہوں پوٹینشیل کینڈیڈیٹس کی طرف۔ تو پوٹینشیل کینڈیڈیٹس میں جو سب سے اہم نام ہے وہ پختون بیلٹ سے نہیں ہے، وہ ہے ہزارہ بیلٹ سے، تو وہ ہے مشتاق غنی، بڑی حد تک ٹیسٹڈ ہیں، ٹرسٹ وردی ہیں، کس کے بلا مطلب جدھر کے ہونا چاہیے۔ اور دوسرا بڑا کینڈیڈیٹ، اور وہ پہلا بھی ہو سکتا ہے، وہ ہے ارشد ایوب، عمر ایوب کا بھائی، بھتیجا، کزن ہے اس کا، ارشد ایوب، وہ بھی ہزارہ بیلٹ بنتی ہے۔ تو
کہا جاتا ہے کہ ہزارہ بیلٹ والے تھوڑے زیادہ بہتر سیاستدان ہوتے ہیں. اب میری آپ بات سمجھ سکتے ہوں گے, سیاستدان بہتر ہوتے ہیں, تو اس لیے ان کو پوٹینشیل کینڈیڈیٹ کہا جا رہا ہے. ارشد ایوب, ایوب خان فیملی, عمر ایوب فیملی اور مشتاق غنی, یہ دو ہیں. اچھا دو اور بھی ہیں وہ ڈارک ہارسز بھی بن سکتے ہیں, ثابت ہو سکتے ہیں. وہ ایک ہیں اورنگزیب اورکزئی, یہ سینیٹر بھی رہے, اور دوسرے ہیں آصف محسود, دوست محمد محسود کے بیٹے ہیں. دوست محمد محسود عمران خان کے بہت قریب رہے ہیں اور ہیں. یہ دونوں جو ہیں, ان کے جو کرائٹیریا ہے یا ان کے جو کریڈینشلز ہیں وہ ہیں 2 سے 4 ارب روپے لگانے کے. ٹھیک ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بھی بہت ضروری فیکٹر ہے وہاں پہ. اور جو دو دوسرے ہیں ان کا کیا کریڈینشلز ہیں کہ وہ اچھے سیاستدان ہیں. اچھا جی, اب باتیں ہیں کہ میں نے کہا تھا کہ جو ٹوسٹ ہے, عمران خان اگر تو علی امین گنڈا پور کو ہٹا دیتے یا ہٹا دیتے ہیں اگلے کچھ دنوں میں, تو ایک بڑا فیکشن جو ہے وہ عمران خان کے خلاف ہو جائے گا. بندے تو اس کے ہیں, اس کے ساتھ ہیں. چلیں ہم سمجھ لیتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ دونوں در سے فارغ ہو گئے. میں نے کل بتایا تھا نا کہ ایکولی وہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سارے معاملات طے کر کے وہ وزیر اعلیٰ بنا ہوا ہے. تو یہ ایک ایسا کامن پوائنٹ ہے جس پہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ایک پوائنٹ پہ ہیں. یعنی کہ وزیر اعلیٰ جو بھی بنے گا وہ دونوں کے کانسنٹ سے بنے گا, کسی ایک سے نہیں بن سکتا. عمران خان اگر چاہیں کہ کسی کو وزیر اعلیٰ بنا دیں انڈیپینڈنٹلی اپنی مرضی سے, 2/3 اکثریت ہے, بننا چاہیے, اصول تو یہی کہتا ہے. اتنا بڑا لیڈر ہے, مقبول لیڈر ہے, ہر کوئی ان کی بات مانتا ہے, تو پاسبل نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ اکیلا جائے تو عمران خان کی مرضی نہ ہو تو پاسبل نہیں ہے. تو دونوں ایک کامن گراؤنڈ پہ ایک ہے. تو وہاں پہ جب بھی یہ بات ہوگی, جب بھی کینڈیڈیٹس کے بارے میں سوچا جائے گا, تو یقیناً اس بات کو بشرا بی بی کو پتہ ہے اس بات کا. وہ عمران خان کو یہ سامنے بات نہیں کریں گی, لیکن وہ بڑے طریقے سے کر دیا ہوگا, اندر ہیں ہمیں کیا پتا, وہ کوئی نام وہ دیں گی جو دوسری طرف بھی قابل قبول ہوگا, اور عمران خان بھی اس چیز کو سمجھتے. تو جو دونوں کو قابل قبول ہوگا ان میں نے 2 کینڈیڈیٹ بغیر پیسوں کے اور 2 کینڈیڈیٹ پیسوں کے بتا دیے. اب کن کے ساتھ ہوتا ہے اور کس کے ساتھ نہیں ہوتا, اور کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوتا اس کا چانس ہے, وہ کیا ہے وہ بھی آپ کو میں بتا دوں. علی امین گنڈا پور کوئی ایسی پرفارمنس دے سکتے ہیں فار عمران خان, یعنی کہ کوئی ایسا کام عمران خان کے لیے, کوئی ایسی رعایت لے کے جا سکتے ہیں کہ جس کے بعد عمران خان کہیں, اور کہیں گے, ڈیفینیٹلی کہیں گے, یہ بات لکھ لیں کہیں. اگر علی امین گنڈا پور سے شکوہ کیا ہے, باقی چیزیں ثانوی ہیں, سیکنڈری ہیں, تو بزدار بھی سارے الزامات یہ جو میں نے کہے ہیں جو علی امین پہ لگ رہے ہیں بزدار پہ بھی لگتے تھے. یہ ایشو نہیں ہے, ایشو ہے کہ بھائی میرے لیے کیا ہے آپ نے. تو وہ اگر کر دیتے ہیں, فرض کریں کوئی ایسا چمتکار, تو پھر علی امین گنڈا پور رہ بھی سکتے ہیں. تو یہ تھی صورتحال, میں نے کہا آپ کو اپڈیٹ کر دوں, جو مزید اپڈیٹ ہوگا وہ پھر آگے بتائیں گے.